حضرت صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہیں۔ یہ دونوں عاصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے مقام ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ جب صحابہ کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، اور سمود عاد کی طرح بت پرست تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد و سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ پھر بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 اور 9۔ یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں اہل عرب میں سے تھے، اس لیے اہل خطاب نے ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم نہیں کیا، نہ انہیں یاد رکھنے کو کوئی اہمیت دی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان قوموں کے حالات ان میں مشہور تھے۔ ہم نے تفسیر میں اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اس وقت سمود کا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو کس طرح نجات دی، اور کن ظالموں نے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رسولوں کی مخالفت کی تھی، انہیں کیسے تباہ کیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ عربی قوم تھے اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حارد بن سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح تھا۔ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حارد بن سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح تھا۔